السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت کی پروان موصف خواجہ کی چار والو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے نبات۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمبت خضرہ کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کی غمگسار جناب رحمتی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب والدواء وعافیۃ الابدان والشفاء ونور الابصار والضیاء وآلہ وصحابہ دائما ابدا۔ وصول برکت کے لیے خود پڑھیں اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم السلام تعم علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کے ذکر خیر سے متعلق ہم نے سماعت کیا تھا کہ جب آپ ہجرت فرما کر مدین کی طرف تشریف لائے تو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور بحفاظت آپ درمیانی راستے کو اختیار فرماتے ہوئے مدین میں پہنچے۔ جب آپ مدین پہنچے تو مدین میں جیسے ہی آپ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے اور جس پر بہت سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، خود بھی پانی پی رہے ہیں اور جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دو عورتیں دور کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر کے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ یہاں سے پانی نکالے، لہٰذا آپ نے انہیں پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی مدین میں پہنچے تو چونکہ 7 دنوں کی مسافرت تھی، 10 دن کا یہ سفر تھا، بعض نے 7 دن بھی لکھا ہے، تو جب چونکہ پیدل سفر کر رہے تھے اور پیدل چلتے ہوئے 10 دن یا 7 دن میں جب آپ مدین پہنچے، چونکہ اس روایت میں تطبیق بعض نے یہ بھی فرمائی ہے
کہ اصل تو 10 دن کا سفر ہے، اور چونکہ ابھی یہ جو شہر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کنواں 3-4 کلومیٹر یا کچھ ایسے باہر ہے، اس اعتبار سے بھی تو لہٰذا آپ جب اس کنویں کے قریب پہنچے تو چونکہ اس 7 دن کے سفر سے مسلسل راستے میں آپ نے کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی، صرف درخت کے پتوں پر گزارا چل رہا تھا، لہٰذا شکم مبارک سے سبزے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ آپ کا جو پیٹ تھا، آپ کا جو شکم تھا، اس کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، وہ بھی بالکل ہرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام اتنے لطیف تر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے اعضاء سے اندرونی چیز بھی صاف نظر آ جاتی ہے۔ اوروں کی روح لطیف ہوتی ہے، لیکن یہاں تو انبیاء کے جسم بھی لطیف ہوتے ہیں، تو جن کے اجسام اتنے لطیف تر ہو، جن کے اجسام اس قدر پاک، صاف اور شفاف ہو کہ اسی میں سے انسان بہت کچھ دیکھ لے، تو پھر ان کی روح کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی روح کس قدر لطیف تر ہوگی، اور روح کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ نبیوں کو اپنی طرح کا بشر کہتے ہیں، نبی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے عام انسان ہیں، ارے نادانو، ان کے جسم کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا گندا جسم جو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، یہ ہمارا جسم جو رات دن گناہوں میں لگا ہوا ہے، اور جو کثافت میں اس قدر گھرا ہوا ہے کہ مادیت سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہمیں تو رات دن بس اس جسم کو کھانے پلانے اور اس کی خواہشات کو اور شہوات کو پورا کرنے میں ہمارا وقت گزرتا رہتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں کہ ان کے اجسام کتنے پاکیزہ اور لطیف تر ہوا کرتے ہیں، تو کہا ہم اور کہا ان کے مقدس اجسام، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام قرار دے دیا۔ یہ ہمارے جسم جو لذتوں اور شہوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو رات دن بس نہ حرام کی فکر ہے نہ حلال کی کوئی تمیز ہے، بس کھائے جا رہے ہیں، ایسے جسم ہی قبر میں گلتے اور سڑتے ہیں، اور یہی جسم ہے جو جہنم کے لائق ہے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجسام بھی بڑے لطیف تر ہوا کرتے۔ آپ کے جسم میں مبارک سے ہی، آپ کے شکم سے ہی یہ آثار نمایاں تھے کہ آپ کئی دنوں سے بھوک کی وجہ سے بے قرار ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے شکم سے وہ سبزے کے ان پتوں کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اور اس بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب آپ کنویں پر پہنچے تو سبز پتے کھانے کی وجہ سے آپ کے شکم مبارک سے سبز پتوں کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ یہ صحابی رسول کا بیان ہے، میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ان کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ اب صحابی کا عقیدہ برحق یا وہابی کا کہ نبی ہماری طرح۔ تو بہرحال جب آپ اس لمبے سفر کو طے کر کے کئی دنوں کی بھوک اور پیاس کے بعد اس کنویں پر پہنچے، تو اس کے باوجود بھی آپ کی زبان پر کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے، بلکہ پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ رات دن اللہ کی نعمتوں میں پل رہے۔ آج تو ہر قسم کی فراروانی ہے، انسان ایک سے ایک قسم کی نعمتیں کھا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے رب تعالیٰ کی بندگی اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کے حضور آ کر سر جھکائے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے بہتر حالات میں رکھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے عظیم تر نعمتیں ہم کو کھلائی ہے۔ تو لہٰذا وہ انبیاء علیہ السلام ہے کہ جو بھوکے اور پیاسے کئی دن رہ کر کے بھی ان کی زبان پر شکوے شکایت نہیں آتے، اور ایک ہم ہے کہ رات دن نعمتوں میں پل کر بھی رب کے حضور شکوے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کنویں پر پہنچے
تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کنویں کے گرد جمع ہیں اور اس کنویں سے وہ پانی نکال رہے ہیں، اور پانی نکال کر قریب میں ایک حوض بنا ہوا ہے، اس حوض میں اس پانی کو ڈال رہے ہیں۔ اس پانی سے پہلے تو خود بھی پیتے ہیں، خود بھی سیراب ہوتے ہیں، اور اس حوض میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو، ان کے جانور بھی اس پانی کو پی لیں۔ اور دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو ایک طرف روک کر کے کھڑی ہوئی ہیں، وہ مزاحمت نہیں کر رہی ہے، وہ آگے بڑھ نہیں رہی ہے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائے اور نہ جانوروں کو جانے دیتی ہے، بلکہ انہیں روکے ہوئے ہے، انہیں روک کر رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور جا کر کے پانی پی لیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہو، تم انہیں کیوں نہیں چھوڑتی، کیوں انہیں پانی نہیں پینے دیتی؟ اب یہاں ایک سوال تو یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ غیر محرم عورتوں سے کلام فرما رہے ہیں، تو یہاں پر اس کے دو جواب مفسرین نے بیان فرمائے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اپنی عصمت پر، اپنی پاک دامنی پر پورا اعتماد تھا کہ آپ ہرگز عورت کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے، اس لیے آپ نے کلام فرمایا۔ عام مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر عورتوں سے کلام کرے، عورتوں سے بات چیت کرے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا ضبط ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ نفوس قدسیہ پر پیدا ہوتے ہیں، ان کی شہوتیں جوش نہیں مارتی ہماری طرح۔ انبیاء علیہ السلام بڑے پاک دامن اور عصمت والے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے لبھانا چاہا تو آپ کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل نہ ہوئی، آپ کا ذہن تک اس طرف نہ گیا، آپ کا خیال شریف بھی اس کی طرف نہ گیا، اور آپ فوراً وہاں سے الٹے قدم دوڑے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی اپنا آپ پیش کرنا بھی چاہے تب بھی انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ طبیعت اس امر کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تو یہاں سے سبق حاصل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عصمت اور پاک دامنی پر پورا بھروسہ تھا۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی امت پر حد درجے مشفق اور مہربان ہوا کرتے ہیں، انبیاء اتنے شفیق ہوتے ہیں، اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ از خود اپنے امتیوں پر کرم فرماتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے خود کرم فرماتے ہوئے ان کے پاس جا کر پوچھا تاکہ ان کی مصیبت کو وہ دور کر سکے، ان کی پریشانی کو وہ حل کر سکے، ان کے مسئلے کو وہ سلجھا سکے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام از خود تشریف لے گئے اور ان کی مدد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تحقیق تم میں تشریف لائے تم ہی میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، اور یہ مومنوں کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والے اور ان پر حد درجے مہربان ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی امت پر کس حد درجے کے مہربان ہیں؟ صرف دو واقعے میں آپ کے سامنے ضمناً اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا فرما کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں، خانہ کعبہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا ساز و سامان لے کر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے جا کر کے پوچھا
کہ کیا بات ہے، تم اپنا سامان یہاں لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ میں کسی مزدور کو تلاش کر رہی ہوں جو میرا سامان اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہاں تک پہنچا دے۔ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہارا سامان اس جگہ تک پہنچا دوں؟ کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے تو تلاش ہی تھی۔ سرکار نے از خود اس کا سامان اٹھایا اور اسے اس کی منزل تک کے پہنچا دیا۔ بہرحال واقعہ اور آگے طویل ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام امت پر کس حد درجے مہربان۔ ایک بوڑھی عورت جو اپنا سامان لیے بیٹھی، آقا علیہ السلام نے از خود اس پر شفقت فرمائی اور اس کا سامان اٹھا کر اس کی منزل تک کے پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے اور تپتی ہوئی دھوپ ہے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اشارے سے سرکار علیہ السلام کو بلایا۔ سرکار مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کا حضور کو اس طرح سے بلانا بڑا ناگوار گزرا، لیکن سرکار اٹھ کر کے تشریف لے گئے۔ سرکار نے اس پر کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، بلکہ سرکار اٹھ کر کے تشریف لے گئے اور کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ حضور کے ساتھ ایک جگہ جا کر کے کچھ بات کرنے لگی۔ تپتی ہوئی دھوپ ہے، مدینے کا میدان ہے، اور وہ اس تپتی ہوئی دھوپ میں حضور سے کئی دیر تک بات کرتی رہی۔ ہم پہ اس عورت پر بڑا غصہ آتا رہا کہ وہ یہ بھی خیال نہیں کر رہی کہ حضور علیہ السلام کا بدن مبارک نازک ہے اور اس تپتی ہوئی دھوپ میں وہ گھنٹوں حضور سے بات کر رہی ہے۔ جب وہ بات کر کے چلی گئی تو پھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں سننے کے لیے کیوں دھوپ میں تشریف لے جاتے ہیں؟ اس عورت کے بارے میں پورے مدینہ میں مشہور ہے کہ یہ عورت کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، آپ اس عورت کی بات سننے کے لیے گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہے۔ سرکار نے فرمایا اگر اس غریب کی میں نہ سنوں تو کون سنے گا؟ اگر میں کرم نہ کروں تو کون کرے گا؟ بعض مفسرین فرماتے کہ حضور نے کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ، اور پھر اس عورت سے کہا کہ سن، جب بھی تیرے دکھ بڑھ جائے، تیرے غم بڑھ جائے تو جہاں چاہنا مجھ کو بلا کر اپنے غم سنا دیا۔ تو یہ کرم ہے آقا کا امت پر۔ انبیاء اپنی امت پر بے حد مہربان ہوتے، امت کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے گوارا نہ ہوا کہ یہاں مرد تو پانی بھر رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، لیکن یہ تو عورتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، نہ بیچاری یہ خود چل کر آتی ہے نہ اپنے جانوروں کو جانے دیتی ہے۔ تو آپ نے جا کر کے خود ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ لہٰذا ان عورتوں نے کہا کہ ہم جو ہے، چونکہ وہ جو دونوں بیویاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اپنے وقت کے نبی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جو کہ اس وقت مدین میں تشریف فرما تھے، ان کی بیٹیاں تھیں بی بی سبورہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی لیا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت پانی پلائیں گے جب یہ سارے لوگ یہاں سے پانی پلا کر کے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم از خود جا کر کے وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، اس لیے کہ وہ جو کنواں ہے اس کے دہانے پر ایک بڑا بھاری پتھر ہوتا ہے، اسے ہم ہٹا بھی نہیں سکتی، اور اس ڈول سے جس سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے، ایک روایت کے مطابق 7 آدمی، ایک کے مطابق 10 آدمی اور ایک روایت کے مطابق 40 آدمی مل کر اس ڈول کو کھینچا کرتے ہیں۔ تو فرمائے اتنی طاقت ہم میں نہیں، اور ہمارے جو باپ ہے وہ شیخ کبیر ہے، ہمارے جو والد ہے وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں اور بڑے اشرف ہیں، لہٰذا وہ یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم جا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ لہٰذا چونکہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط کریں، ہم مردوں کے ساتھ مل جل کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائے، اس لیے ہم ایک طرف رکی ہوئی ہے تاکہ جب یہ سب چلے جائے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، وہ پانی جو حوض میں بچ جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ نبی کی صاحبزادیاں ہیں، انہیں اپنی عصمت اور پاک دامنی کا کتنا خیال ہے،
اس زمانے میں بھی عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، ان کے ساتھ میل ملاپ یا ان کے ساتھ بات چیت کرنا اس زمانے میں بھی حرام تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں عورتوں کو ہر زمانے میں جو ہے تو عصمت اور پاک دامن رکھا گیا، تاکہ ہر زمانہ یہ دیکھے کہ کسی زمانے میں جو ہے تو عورتوں کو یہ آزادانہ خیال نہیں دیا گیا، یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ مردوں کے ساتھ بے حجاب گھومے، بے حجاب ان کے ساتھ کلام کرے، بلکہ ہر نبی جو دین اور شریعت لے کر کے آئے، ہر شریعت میں مفسرین فرماتے کہ عورتوں کے لیے پردے کی تاکید آتی رہی ہے، البتہ پردے کے احکام جدا جدا رہے۔ ہماری شریعت میں بھی پردہ ہے لیکن پردے کے احکام جدا ہے۔ ان زمانوں میں پردہ تھا لیکن اس کے احکام جدا تھے۔ بہرحال مجھے اس کی طرف زیادہ بحث نہیں کرنی، تو بتانا یہ ہے کہ ہر زمانے میں عورتوں کو شریعت نے اور دین نے تحفظ دیا۔ آج جن لوگوں کو یا جن عورتوں کو یا جن غیر مسلموں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پابند کر کے رکھا ہے، پابندی دی ہے اور انہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، انہیں حجاب کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، تو یہ بے وقوف کیا جانے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، کیونکہ عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے، وہ جو ہے تو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نہ نکلے، وہ پردہ کرے، پردے کا اہتمام کرے، اسی میں اس کی عزت اور آبرو محفوظ رہا کر۔ جو بے حجاب ہو جائے، جو اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر نکلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی عورت کو شیطان جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے، غیر محرم اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے، اس کی عصمت محفوظ نہیں رہتی پھر۔ تو لہٰذا بہرحال تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو ان مردوں کے ساتھ میل جول کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ تم لوگ پانی نکال رہے ہو، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہو، تو وہ دو عورتیں جو کھڑی ہوئی ہیں ان پر بھی کچھ رحم کرو، ان کی بھی کوئی مدد کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ دکھاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اس لیے کہ وہ اس ڈول کو کھینچ کر پانی نہیں نکال سکتی، وہ تمہارے درمیان میں آ کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، تو کچھ تم لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو تاکہ اس پر تمہیں کوئی اجر و ثواب ملے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بڑے آئے تم ہم کو جو تو سبق سکھانے والے، اگر اتنا ہی تم کو شوق ہے اور اتنی تمہارے دل میں ہمدردی ہے اور اتنا ہی رحم دکھانا چاہتے ہو تو تم خود ہی ان کو پانی پلا دو، تم خود ہی ان کی مدد کرو۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر کنویں کے منہ پر رکھ دیا، وہ پتھر جس کو 40 مرد اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا کرتے تھے، 40 مردوں نے اپنی طاقت سے اس پتھر کو اٹھا کر کے اس کنویں کے منہ پر رکھ دیا، اس کو کنویں کو بند کر دیا، اور یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو تم خود ہی ان عورتوں کو پانی پلا دو، ان عورتوں کو اور ان کے جانوروں کو تم ہی سیراب کرو۔ لہٰذا ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے انبیاء اور اولیاء کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے۔ وہ کون تھی؟ شعیب علیہ السلام کی، ان کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہیں چاہیے تھا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی صحابزادیوں کے ساتھ احسان کرتے، اپنی نبی کی بیٹیوں کی مدد کرتے، لیکن ان لوگوں نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ایسا ہی، آج بھی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے ولیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل و اطہار کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، جبکہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اے لوگوں میں تم سے اس بات پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اس کا حق ادا کرو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اسے مضبوطی سے تھام لو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔
تو آل نبی کی سے محبت کرنا یوں بھی ہم پر نص قرآنی سے واجب قرار دے دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا ہے، اور یوں بھی عام لوگوں سے صلہ رحمی کرنا، محبت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یوں بھی اسلام میں جو ہے تو یہ بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ پھر نبی کی یاد اور پھر اپنے زمانے کے اولیاء کو آج بھی لوگ نہیں پہچانتے۔ حضرت اس وقت کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی قدر و منزلت نہ جانی، اللہ کے نبی تھے، آج بھی لوگ ولیوں کی قدر نہیں جانتے، آج بھی بہت سارے ولیوں کو لوگ برا بھلا کہتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پیر و مرشد نے جب یہ انہیں خلافت دے کر کے بھیجا دہلی میں، تو انہوں نے چاہا کہ ذرا دیکھیں کہ نظام الدین کا معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا جب وہ چلے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کے لیے، تو راستے میں جو بھی جہاں سے بھی وہ گزرتے وہ لوگوں سے پوچھتے کہ نظام الدین کا معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کرنا شروع کی، بہت ان کی تعریف، جہاں سے بھی گزرے لوگ تعریف کرتے رہے۔ آپ کو بڑا قلق ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیسے انسان کو جو ہے تو خلافت دے دی، یہاں تو سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی نہیں جو اس کی مخالفت کرے، کیونکہ حق کی پہچان تو یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ نظام الدین یہاں سب کو جو ہے تو منافقت سے کام لیتے ہیں، سب کو ایک ہی رسی سے ہانپتے ہیں۔ آپ کو جب یہ خیال ہو کہ وہ حق بات کہنے سے رکے ہوئے تو نہیں ہیں، جب آپ کو یہ خیال ہے، آپ نے چاہا کہ میں لوٹ جاؤ، سوچا چلو ایک مرتبہ اور آگے بڑھتا ہوں۔ جیسے آپ دہلی میں پہنچے اور دہلی میں پہنچ کر آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ نظام الدین کا معاملہ کیا ہے، تو چونکہ نظام الدین اولیاء اس وقت دہلی میں تشریف فرمائے، وہاں کے لوگ کہہ رہے کہ معاذ اللہ نظام الدین تو بہت بڑا مکار ہے، آپ کو بڑا برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تب پیر و مرشد نے جانا کہ ہاں میں نے جس کو خلافت دی ہے وہ حق پر ہے، کیونکہ حق وہی ہے جس کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ اس لوگوں نے میرے نظام کو نہیں پہچانا، میرے نظام الدین کی قدر کو انہوں نے نہیں جانا، دور والوں نے تو جانا کہ نظام الدین کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، لیکن قریب رہنے والے کبھی کبھی محروم رہ جاتے۔ کبھی کہتے چراغ کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بغض اور حسد کا کوڑ لگ جاتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے اولیاء سے بے خبر ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ قائد ملت اور حضور جیلانی میاں اور بڑے بڑے اکابرین کی عظمتوں سے بے خبر ہے کہ ان کی عظمتیں کیا ہے، اللہ نے ان کو کیسے مقام اور مرتبے عطا فرمائے، حضور تاج شریف کو اللہ نے کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا، آج بھی لوگ بے خبر ہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو اپنے نبی کی صاحبزادیوں کی انہوں نے مدد نہ کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک بڑا سا بھاری پتھر اٹھا کر کنویں کے منہ پر رکھ دیا اور وہ یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ خود ہی جا کر کے ان کی مدد کرو۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ پتھر جس کو 40 مردوں نے اٹھا کر رکھا تھا، تنہا آپ نے اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت ہی ویسی عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر کے رکھ دیا، اور پھر وہ ڈول جس کو کھینچنے پر 10 مرد طاقت لگتی تھی، اسے پانی میں ڈال کر کے 10 مرد رسی کو کھینچتے، تب جا کر کے وہ ڈول بھر کر کے پانی سے اوپر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہی اس ڈول کو ڈال کر کے کھینچ لیا اور پانی نکال کر حوض میں ڈال دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اسی ایک ڈول میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی تمام بکریاں سیراب ہو، آپ کی دعا کی برکت سے ساری بکریوں نے سب نے جو ہے تو اس میں سے پانی پی لیا، پی کر بھی وہ پانی بچ گیا۔ لہٰذا نبی کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ آپ 7 دنوں سے پیدل سفر فرما رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز آپ نے کھائی پی بھی نہیں ہے سوائے درختوں کے پتوں کے، اسی پر گزارا چل رہا ہے، اور سفر کی تھکان الگ سے ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ایک ایسی عظیم تر مثال قائم فرمائی کہ آپ نے ان عورتوں کی مدد فرمائی، پانی نکال لیا، اس پتھر کو ہٹایا، پانی نکالا اور پانی پلایا۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہماری طبیعت اور ہمارا نفس یہ کہتا ہے، تھوڑی بھی ہم پہ پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کسی کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، میں خود پریشان ہوں، کیا تیری مدد کروں،
میں خود اپنے ٹینشن میں ہوں، تمہاری میں کیا مدد کروں، تمہارا میں کیا کام کروں۔ اگر ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ خود کتنی ہی مصیبت میں ہو، کتنے ہی دن سے وہ پیدل چل کر کے آ رہے ہیں، سفر کی تھکان الگ سے ہے، کئی دنوں سے کھائے پیے نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے مدد کرنے کا جذبہ، صلہ رحمی اور ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر کس قدر ہوا کرتا ہے۔ یہ سبق ہے امتیوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اپنے دکھ درد تو ہر کوئی جانتا ہے، بتا دیتا ہے، لیکن اپنے درد کو چھپا کر کے کسی کی مدد کر دینا یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہ بڑے اہم کام، یہ بڑے ہوتے ہیں جو اللہ والے یہی کام کرتے ہیں۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ماموں نے فرمایا بابا فرید الدین کا شکر نے کہ جاؤ جا کر کے لوگوں کو لنگر کھلاؤ۔ آپ لوگوں کو لنگر کھلاتے لیکن خود ایک دانہ اس میں سے نہیں کھاتے۔ جب کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے رہے تو آپ سے بابا فرید الدین نے پوچھا کہ صابر کیوں نہیں کھاتے، کیا بات ہے کہ تم اتنے کمزور لاغر ہو گئے ہو کہ تم لنگر سے کچھ نہیں کھاتے؟ کہا آپ نے کھلانے کا حکم دیا ہے، کھانے کا نہیں، میں اسی خدمت پر معمور ہوں۔ خود دوسروں کو کھلاتے ہیں لیکن بھوکے رہتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہوتی ہے آل رسول، یہ اولاد رسول ہے کہ جن کے معاملات یہ کہ لوگوں کو لیتے ہیں لیکن خود بھوکے اور پیاسے رہ کر کے لوگوں کے جو ہے تو تکلیف کا احساس یہ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو یہ سبق لینا چاہیے۔ آج ہم ولیوں کی صرف کرامات سن کر کے واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی سے یہ سبق ہم کیوں نہیں لیتے کہ انہوں نے جو ہمدردی، پیار، محبت، اخوت، رحم اور بھائی چارے کا جو درس دیا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جو پیغام دیا ہے، ہم اس عملی درس کو کیوں بھول چکے ہیں آج؟ ان انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے ذکر کو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم یہ سبق حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ انسان لاکھ پریشانی میں بھی ہو لیکن اپنی ذات سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرے اور اس کا جو ہے تو کام آئے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے تو ایک سائے دار درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے، چونکہ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے تھے اور سفر کی تھکان بھی تھی اور پھر یہ کام بھی آپ نے کیا تو زیادہ تھکاوٹ ہو گئی۔ آپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ وہ چیز جو تو مجھ پر نازل فرمانے والا ہے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَقَ لَهُمَ ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ کہ آپ نے کہا کہ اللہ وہ چیز جو تو مجھ پر نازل فرمانے والا یا وہ نعمت جو تو نے نازل فرمائی ہے اب میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد آپ کی کھانے کی طرف ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا عطا فرما۔ آپ نے اپنے رب کے حضور یہ دعا فرمائی کہ وہ نعمت جو تو مجھ کو کھلانے والا ہے یا میرے مقدر میں جو تو نے لکھی ہے، جو تو مجھ پر روزی نازل فرمانے والا ہے، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، تو مجھ کو اس وقت روزی عطا فرما، میرا کھانا مجھ کو عطا فرما۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی بات کی کہ مولا تعالیٰ مجھ کو خیر عطا فرما، مجھ کو بھلائی عطا فرما تاکہ میں اسی طرح سے لوگوں کی مدد اور امداد کرتا رہا، تو مجھ کو خیر والا بنا دے، وہ خیر جو تو نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ خیر مجھ پر نازل فرما۔ لہٰذا اس میں اشارہ ہے کہ سالک جب عالم روحانیت میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ معریف کے حصول پر قانے نہ رہے بلکہ وہ بلا واسطہ فیض الہی کی طلب کرتا رہے۔ لہٰذا بعض مشائخ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تربیت حق میں بچے تھے تو بچوں کی طرح اپنی حد سے آگے نہ بڑھے اور کہا ربی انی لما انزلتا، اور جب وہ جوان ہوئے تو بچوں کے طعام پر اکتفا نہ کیا بلکہ فرمایا انی انظر الیکا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تربیت
آپ کی رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی تھی، اور ابھی آپ شروعات میں تھے، ابھی اعلان نبوت نہ ہوا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے کوئی استاد نہیں ہوتا، یہ براہ راست اپنے رب سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ان کا رب ہی ان کی تعلیم و تربیت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابھی چونکہ اعلان نبوت نہ کیے ہوئے تھے، رب کی طرف سے تربیت ہو رہی تھی، تو بعض مشائخ فرماتے ہیں، صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ گزر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اعلان نبوت سے قبل کا، تو یہ تربیت کا زمانہ تھا کہ رب کی طرف سے آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو اس دوران ایسا ہی ہے جیسا کوئی بچہ ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مانگتا ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عقل بھی کامل ہوتی ہے، اس کی عقل بھی جو ہے تو بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ اب بچپنی کی چیزیں نہیں مانگا کرتا، اب وہ بڑی چیزوں کی مانگ کرتا ہے، اب وہ بڑی چیزوں کو مانگتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی اعلان نبوت کا زمانے سے پہلے کی جو وقت ان کا ہوتا ہے، جو زندگی ان کی گزرتی ہے، تو چونکہ وہ تربیت حق میں گزرتی ہے، رب تعالیٰ ان انبیاء کی تربیت فرماتا ہے، تو وہ اس وقت میں اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے، اس دور اس وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان کی نبوت کے اعلان کا وقت آ جاتا ہے، اور جب ان کی عقل تام ہو جاتی ہے، بالکل مکمل کامل اور اکمل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ چھوٹی چیزوں پر اکتفا نہیں کرتے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے یہ کہا کہ مولا کریم مجھ کو روزی عطا فرما، مجھ کو کھانا عطا فرما۔ لیکن جب آپ اعلان نبوت کر چکے اور رب آپ سے اب براہ راست کلام فرمانے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام کی اب خواہش بڑھ گئی، اب آپ نے بچوں کے تام پر اکتفا نہ کیا، بلکہ کہا کہ جس رب کے کلام میں اتنی تاثیر ہے اس کے دید میں کیا عالم ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں اے رب اپنا دیدار کرا، ربی ارنی، اے رب اپنا آپ دکھا، اپنی زیارت کرا، اپنی دید کرا۔ تو چونکہ اب تربیت حق سے آپ آگے بڑھ چکے ہیں، تو چونکہ سالک کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، جو لوگ سلوک کی رائے طے کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات گزرتے ہیں کہ وہ پہلے تو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن جب ان کی تربیت ان کے شیخ کی موجودگی میں کامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف نہیں رہتے، دنیا کی طرف سے ان کی التفات ہٹ جاتی ہے، اور پھر وہ ہمہ وقت رب کی طرف ان کی توجہ لگی رہتی ہے۔ لہٰذا فقیر جو ہے، یہاں پر لفظ فقیر آیا، اس کے ایک معنی تو شرعی معنی یہ کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا سامان بھی موجود نہ ہو، وہ فقیر ہے شریعت کی نظر میں۔ وہ شخص فقیر ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، ایسے شخص کو سوال کرنا جائز ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں سے سوال کرے، لوگوں سے مانگے، اور جس کے پاس ایک وقت کا بھی موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا سوال نہ کرے، بلکہ اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تو شرعی بات ہے، لیکن روحانیت میں اور تصوف میں فقیر کون ہوتا ہے؟ تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت سہیل سے پوچھا گیا کہ فقیر صادق کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو کسی سے سوال نہ کرے اور جو کچھ ملے اسے رد نہ کرے اور جو مل جائے اسے بند کر کے نہ رکھے۔ یعنی فقیر تصوف کی زبان میں وہ شخص ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دنیا داروں کے سامنے وہ اپنی جھولیاں نہیں پھیلاتے۔ یہ جو عام فقیر مانگنے والے آتے ہیں یہ شرعی فقیر ہے، یہ روحانی فقیر نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ جو مانگنے کے لیے گھروں پر آتے ہیں ان کو بھی ہم فقیر کہہ دیتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے شرعی اعتبار سے یہ فقیر کہلائے جا سکتے ہیں کہ یہ مانگ رہے ہیں، انہیں دے دیا جائے۔ لیکن تصوف کی زبان میں اولیاء کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اور اگر کوئی دے تو پھر اسے رد بھی نہیں کرتا، اور جو مل جائے اسے بند کر کے بھی نہیں رکھتا بلکہ اسے بھی خیرات کر دیتا ہے۔ ان کے معاملات تو یہ ہوتے ہیں کہ انہیں جو چیز مل جاتی ہے اسے بھی وہ صدقہ کر دیتے، اسے بچا کر نہیں رکھتے، ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ حکایت ہے کہ فارس میں ایک فقیر پر بھوک کے آثار دیکھے، فارس نے ایک شخص سے بھوک کے آثار دیکھے تو پوچھا کہ آپ لوگوں سے کچھ مانگتے کیوں نہیں؟
تو کہا کہ اگر میں لوگوں سے مانگوں اور وہ نہ دے تو وہ فلاح نہ پا سکیں گے۔ یہ ان فقیروں کی شان ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر یہ کسی سے مانگ لے اور کوئی نہ دے تو پھر نقصان نہ دینے والے کا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے کریم ہوتے ہیں کہ یہ از خود اسی لیے کسی سے نہیں مانگتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مانگنے پر وہ نہ دے اور وہ پریشانی میں آ جائے۔ تو ان کا خیال کرتے ہوئے یہ کبھی دست سوال بھی آگے نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، پھر ان کا رب کسی کو وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ تو جو فقیر ہوتے ہیں اس تصوف کی زبان میں، جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، ولایت میں جتنے مقامات ہیں ان مقامات میں ایک مقام فقیری کا بھی ہے۔ بعض نے اس کو مجذوب بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ مجذوب ہوتے ہیں، اور بعض نے اس کی الگ الگ تعبیرات بھی فرمائی ہے۔ بہرحال تو اس چیز کو اچھے سے سمجھے کہ جو فقیر ہے دنیاوی یہ الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کہہ دے ویسا کر دے تو ویسا ہی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر فقیر کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو مانگنے والے پھرتے ہیں۔ فقیر وہی جو شریعت کے آداب کو پورا بجا لائے، وہی ولی ہے کہ جو شریعت پر اس کا پورا عمل ہو۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو پھٹے پرانے لباس میں ہوں گے، پورا گندہ حال میں ہوں گے، ان کے چہروں پر مٹی کے آثار ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کا جو ہے تو بظاہر وجود بکھرا ہوا ہوگا، جنہیں دیکھ کر لوگ ان سے متنفر ہوں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ کیوں؟ بظاہر ان کا ظاہر ہمیں دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گندہ ہے، لیکن در حقیقت ان کا باطن کئی زیادہ روشن ہوتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی جو توجہ ہے انسان کے ظاہر پر کم، انسان کے باطن پر زیادہ ہوتی ہے۔ جس کا باطن پاک ہے، جس کا قلب پاک و صاف ہے، جس کا دل گناہوں سے، بغض، حسد، غرور، گھمنڈ، انانیت جیسی تمام بیماریوں سے پاک ہے، اگرچہ اس کے جسم پر کئی قسم کی بظاہر گندگی لگی بھی ہو تو پھر اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، لیکن یہ شریعت کے آداب سے خلاف بھی نہیں جاتے، شریعت کے ادب پر ان کا پورا عمل بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ الجھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور مقرب ترین بندے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور پچھلے جمعہ ستر عورت سے متعلق مسائل بیان ہوئے، آج نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ قبلے دو ہیں، ایک ہے بیت المقدس جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ شروع اسلام میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ جب حضور نے چاہا کہ کعبہ ہمارا قبلہ بنے، یہودیوں نے طعنہ دیا، کہنے لگے کہ یہ تو خود اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اپنی نئی شریعت لے کر کے آئے ہیں، اور دیکھو تو ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلہ کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ سرکار علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، سرکار کے دل میں خیال آیا کہ کاش کعبے کو ہی ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ عین حالت نماز میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا۔ جبریل امین نے آ کر کہا کہ محبوب آپ جس سمت کو چاہے اپنا رخ پھیر لے اور نماز پوری کریں۔ 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی تھی، اسی حالت نماز میں حضور بھی پھرے، اور حضور پھرے تو صحابہ بھی پھر گئے، سب نے 2 رکعت نماز کعبے کی طرف منہ کر کے ادا کی۔ اللہ نے ان کی نمازوں کو جو ہے تو مکمل فرما دیا، ان کی نمازیں تام ہو گئی۔ آج اگر ہمارے چہرے کعبے سے پھر جائے تو نمازیں فاسد ہو جاتی، لیکن نبی کی اختتامی نماز ہو رہی ہے، ایک کعبے سے دوسرے کعبے کی طرف رخ پھیرا ہے۔
لہٰذا نمازیں مکمل ہو گئی، اکمل ہو گئی، اور اسی دن سے حضور کی چاہت پر، حضور کے چاہنے پر کعبہ قبلہ بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، دیکھ لو نبی کے چاہنے سے کعبہ قبلہ بنا ہے۔ اب جن کا عقیدہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آج بھی بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ ہمارے نبی کے چاہنے سے کعبہ قبلہ بنا ہے۔ اس لیے اب ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ اب استقبال قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا، اور کعبے کی طرف منہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ چہرے کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی طرف واقع ہو، یعنی ہمارا جو چہرہ ہے یہ مکمل کعبے کی طرف ہو، یا اس کا کوئی جز جو ہے تو کعبے کی سمتوں میں ہو۔ اگر نمازی کا چہرہ کعبے کی جہہ سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے لیکن اس کے چہرے کا کوئی جز کعبہ کی طرف ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی کہ اگر تھوڑا بہت پھرا ہوا ہے اس کا چہرہ کعبے کی جانب سے تو نماز ہو جائے گی، یعنی کم سے کم چہرے کا جو رخ ہے تو اس میں سے کوئی حصہ جو ہے تو کعبے کی سمت میں آ جاتا ہو، لہٰذا اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، یعنی اگر کوئی 45 درجے سے کم انحراف ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 45 درجے سے زیادہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف سے پھرا ہوا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ 45 درجے یعنی کہ کم سے کم جو ہے تو اتنا اس کا چہرہ کعبے کی سمت میں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ پھرا ہوا ہے، زیادہ ہی کسی کا رخ کہیں اور ہے، کعبے کی سمت میں نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اپنے چہروں کو مکمل کعبے کی سمت میں رکھیں۔ انشاءاللہ دیگر مسائل آئندہ جمعہ بیان ہوگی، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اعلانات بھی کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔